الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا و حبیبنا و قائدنا و قدوتنا و اسوتنا و قرۃ اعیننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین وعلی آلہ و ازواجہ و اصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر مشہور صحابی فاتح مصر سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نے مغرب کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ مغرب کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور صحابہ میں سے بھی جس نے جانا تھا وہ چلا گیا، اور چند افراد مسجد کے اندر موجود رہے۔ کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، کوئی ذکر اذکار کر رہا تھا، اور کوئی بیٹھا ہوا نماز کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، اور تیز تیز قدم اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اور تیز چلنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس پھولا ہوا تھا۔ جیسے ہم تیز چلتے ہیں بس اوقات تو ہمارا سانس پھول جاتا ہے، اس صورت کے ساتھ تیزی کے ساتھ اللہ کے نبی آئے کہ آپ کا سانس پھولا ہوا تھا، اور آپ آ کر صحابہ کے درمیان کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشروا، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، ھذا ربکم قد فتح بابا من ابواب السماء، یہ دیکھو تمہارے رب نے آسمان کا ایک دروازہ کھولا ہوا ہے۔ آسمان پر دروازے ہیں، راستے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ یہ دروازہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دکھا رہا تھا، آپ کو نظر آ رہا تھا، تبھی آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، اور صحابہ کرام بھی ناگہاں ان کی نگاہیں بھی آسمان کی طرف اٹھ گئی۔ ان کو نظر تو نہیں آ رہا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر من و عن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو من و عن و تسلیم کرتے تھے، بغیر کسی شک اور تردد کے اس کو مانتے تھے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں۔ فرمایا یہ دیکھو تمہارے رب نے آسمان کا ایک دروازہ کھول رکھا ہے، یباہی بکم الملائکہ، اور اللہ تعالیٰ تمہارا ذکر فرشتوں کے سامنے فخری انداز میں کر رہا ہے، تمہارا ذکر کر رہا ہے فرشتوں کے سامنے فخری انداز میں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہا ہے انظروا الی عبادی، ذرا ان میرے بندوں کو دیکھو، میرے ان بندوں کو دیکھو، قد قضوا فریضۃ وہم ینتظرون اخری، انہوں نے ایک فریضہ ادا کر دیا ہے، مغرب کی نماز پڑھ لی، اور اب یہ دوسرے فریضے کی ادائیگی کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کو ان کا یہ انتظار کرنا اور بیٹھنا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا، اور ان کے اس عمل کو فخریہ طور پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ذکر کیا۔ یہ آسمانوں پر جو دروازے ہیں، ان دروازوں کا کھلنا یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس عمل سے خوش ہو رہا ہے، اللہ راضی ہو رہا ہے۔ لہذا ہمیں ایسے اعمال ڈھونڈ ڈھونڈ کر کرنے چاہیے کہ جن سے ہمارے لیے بھی آسمان کے دروازے کھلیں، ادھر ہم وہ عمل کریں اور ادھر آسمان کے دروازوں سے وہ عمل اللہ کے پاس پہنچ جائے، یہ قبولیت کی دلیل۔ تو یہ عمل انتظار کا، نماز کا انتظار کرنا، یہ ایک بہترین عمل ہے، اور خاص طور پر مغرب، انسان مغرب پڑھ لے، اور مغرب اور عشاء کے درمیان بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے، اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کبھی ہفتے میں ایک مرتبہ، کبھی مہینے میں ہم بھی مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آئیں اور بیٹھ جائیں، اور اس فضیلت کو مد نظر رکھیں کہ ہمارا رب ہم پر فخر کر رہا ہوگا، اور فخری انداز سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ذکر کر رہا ہوگا، اور ہمارا یہ عمل آسمان کے دروازوں سے ہوتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں پہنچ رہا ہو۔ ایک اور عمل دیکھیں،
سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. سنن ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے جسے امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابن ماجہ میں ذکر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 4 قبل الظہر، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا. لیس فیہن تسلیم، ایک سلام کے ساتھ، چاروں اکٹھی جیسے ظہر کی نماز ہم پڑھتے ہیں. 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنا. فرمایا تفتح لہن ابواب السماء، یہ وہ بہترین عمل ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے. یہ وہ سنتیں ہیں جو عام طور پر 12 سنتیں ہم پڑھتے ہیں دن اور رات میں، اس سے ہٹے ہیں. ان کی الگ فضیلت ہے کہ جو شخص فرض کے علاوہ دن اور رات میں 12 نوافل ادا کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے، وہ الگ ہے. یہ ظہر سے پہلے، اور اس کا وقت بھی کیا ہے؟ اس کا وقت ایک اور روایت کے اندر موجود ہے، اور وہ حدیث سیدنا صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی سورج کو زوال ہوتا، زوال ختم ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہی کھڑے ہوتے اور 4 رکعت پڑھتے. آپ کی عادت تھی، یعنی سنت دائمہ تھی کہ زوال کے فوراً بعد ظہر کی اذان سے پہلے اللہ کے نبی 4 رکعت پڑھتے تھے. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ مستقل یہ 4 رکعت ادا کرتے ہیں، اس کی وجہ؟ آپ نے فرمایا انہا ساعۃ تفتح فیہا ابواب السماء، یہ وہ لمحہ ہے، یہ وہ گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے. وَأُحِبُّ أَن يَسْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ، اور میں پسند کرتا ہوں کہ آسمان کے دروازے کھلے ہوں اور میرا نیک عمل اللہ کے پاس جائے. تو کتنا پیارا عمل ہے کہ ہم اپنے کاروباری بکھیڑوں میں سے، دیگر معاملات میں سے وقت نکالیں، اور خاص طور پر رمضان مبارک، ان مبارک گھڑیوں میں جبکہ اللہ کی رحمت ویسے جوش مار رہی ہے، ویسے ہی آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، خاص طور پر یہ عمل کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، ظہر سے پہلے 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ. ایک اور عمل ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. 2 عمل میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے. نمبر 1 نماز کے انتظار میں بیٹھنا، اور نمبر 2 ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھنا. ایک تیسرا عمل بھی اگر آپ اس کو اپنی عادت بنائیں گے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلیں گے، آسمان کے دروازے کھلیں گے. اور یہ حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، جو سیدنا فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں، عبداللہ بن عمر. اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے اللہ اکبر کے جیسے نیت باندھی تو بآواز بلند اس نے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. کلمات یاد ہے نہیں آپ؟ عیدین کے موقع میں ہم پڑھتے ہیں، لیکن آج اس کا آپ ایک اور موقع سنیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. والحمد للہ کثیرہ، تمام تعریفیں، بہت زیادہ تعریفیں اللہ کے لیے. وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اور اللہ کی پاکیزگی ہے صبح کے وقت بھی شام کو. یہ اس نے بآواز بلند کہے اور اس کے بعد وہ خاموش ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت سننے لگا. جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ نے پوچھا من القائل کلمۃ کذا و کذا، یہ جو جملہ میں نے سنا، کلمہ میں نے سنا اللہ اکبر کبیرہ، یہ کس نے کہا تھا؟ اس نے کہا انا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ میں نے کہا تھا. فرمایا عجبت لہا، مجھے یہ کلمہ سن کر شدید حیرانگی ہوئی. تفتح لہ ابواب السماء، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلمے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے. اس کلمے کے لیے اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے. یہ صحیح مسلم کے الفاظ. اور سنن نسائی میں ہے کہ میں نے دیکھا کہ 12 فرشتے آئے ہیں اور پلک جھپکتے ہی ان فرشتوں نے اس کلمے کو لیا ہے اور فوراً آسمان کی طرف چلے گئے. اتنے پاکیزہ کلمے، فوراً ہی فرشتے لے کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں، کلمہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیے. اس حدیث کے راوی سیدنا عبداللہ بن عمر جو سنت کے شیدائی، وہ فرماتے ہیں کہ فما ترکتہن منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذلک، بس وہ دن تھا کہ میں نے اللہ کے نبی سے اس کی تعریف سنی اس کلمے کی، اور آج کا دن ہے جب وہ حدیث بیان کر رہے تھے میں نے کبھی نماز کے اندر ان کلمات کو ترک نہیں کیا. اس لیے صحیح مسلم میں امام نووی نے جب تبویب باندھی، ابواب قائم کیے، تو اس حدیث پر جو باب قائم کیا
کہ قرت اور تکبیر تحریمہ کے بعد، یعنی تکبیر تحریمہ اور قرت کے درمیان آپ نے کون سا کلمہ پڑھنا ہے، یہ حدیث ذکر کی. یعنی یہ دعائے استفتاح ہے. ہمارے ہاں بس ایک ہی دعا لوگوں کو یاد ہے، چھوٹی سی، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اچھا ہے، یہ حدیث بھی صحیح ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سے مروی ہے، پڑھنی چاہیے. لیکن یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کی فضیلت آگئی، اور صحابی کہتا ہے میں نے کبھی اس کو ترک نہیں کیا. تو آج سے آپ بھی یہ عہد کر لیں کہ آپ نے سنتیں پڑھنی ہے، نفل پڑھنا ہے، اللہ اکبر کہہ کے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، یہ کلمہ پڑھیں، اور اس شعور کے ساتھ کہ یہ اتنا پاکیزہ کلمہ ہے، ادھر میری زبان سے ادا ہوگا اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا. اس کلمے کے استقبال کے لیے اور اس کو اللہ تک پہنچانے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک ان تینوں اعمال پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کوشش کریں کہ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کریں. ہم کوشش کریں کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت ادا کریں. ہم کوشش کریں کہ دعائے استفتاح کے طور پر اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ اس کو پڑھنا بھی اپنی عادت بنائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.